اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول کافی جلد چارم صفحہ نمبر 37 باب نمبر 65 نیک کام کے کرنے میں جلدی کی جائے۔ حدیث نمبر 1 جب کسی نیک کام کا ارادہ کرو تو انجام دینے میں جلدی کرو۔ جناب حمزہ بن عمران نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیک کام کا ارادہ کرے تو اس کو مؤخر نہ کرے، جلدی کرے، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد جو تم کرنا چاہتا ہے کہ خدا نے تجھے بخش دیا ہے۔ حدیث نمبر 2 اپنے دین کا آغاز نیکی سے کرو۔ جناب ابو جمیلہ نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے دین کا آغاز خیر کام سے کرو، اور وہ فرشتے جو دن و رات کے وقت تیرے اوپر محافظ و نگران ہیں ان کو اپنا نیک عمل لکھواؤ، دن کے اول و آخر میں خیر عمل انجام دو، اور ان کے درمیان میں اگر اللہ نے چاہا تو وہ بخش دے گا۔ حدیث نمبر 3 جب خیر کا ارادہ کرو تو اس کو جلدی انجام دو۔ جناب مرازم بن حکیم نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا، میرے والد فرمایا کرتے تھے، جب تم کسی نیک کام کا ارادہ کرو تو اس کو جلدی انجام دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ حدیث نمبر 4 اللہ اس نیک کام کو پسند کرتا ہے جو جلدی کیا جائے۔ جناب زرارہ نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے، آپ نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ اس نیک و خیر کام کو پسند کرتا ہے جو جلدی کیا جائے، یعنی تاخیر نہ کی جائے۔ حدیث نمبر 5 وہ بندہ جو خدا کے لیے گرم دین کا روزہ رکھے۔ جناب بشیر بن یسار نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا، جب تو کوئی خیر و نیک کام کا ارادہ کرے تو اس کو جلدی کرو، کیونکہ جب تو گرم دین میں خدا کے لیے روزہ رکھے گا تو خدا تجھے اس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ چیز جو قرب خدا کا سبب بنے اس کو تھوڑا و کم شمار نہ کرو، خواہ وہ کھجور کا نصف حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 6 مجھے میری عزت و جلالت کی قسم میں تجھے ہرگز نہیں بخشوں گا۔ حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی نیک و خیر کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو انجام دینے میں جلدی کرے، اس کو مؤخر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اسے کہتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے بخش دیا ہے، تیری کوئی اور چیز نہیں لکھوں گا۔ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جلدی نہ کرے اور اس کو انجام نہ دے، کیونکہ بعض اوقات بندہ کوئی ایسی برائی کر لیتا ہے کہ جس کے بعد اللہ بندے سے کہتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم میں تجھے اس کے بعد ہرگز نہیں بخشوں گا۔ حدیث نمبر 7 میں تجھے عذاب نہیں کروں گا۔ جناب ہشام بن سالم نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے
کہ آپ نے فرمایا جب تو کسی نیک کام کا ارادہ کرے تو اس کو مؤخر نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات جب اللہ اپنے بندے کو اطاعت میں دیکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، اس کے بعد تجھے عذاب نہیں دوں گا۔ اور جب تو برائی کا ارادہ کرے تو اس کو انجام نہ دو، کیونکہ بعض اوقات جب اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری نافرمانی کر رہا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، میں تجھے اس کے بعد ہرگز نہیں بخشوں گا۔ حدیث نمبر 8، اس کے دونوں اطراف میں شیطان ہوتے ہیں۔ جناب محمد بن حمران نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ نیکی یا صلہ رحمی کا ارادہ کرے تو اس کے دونوں اطراف 2 شیطان ہوتے ہیں، پس اس بندے کو چاہیے کہ اس نیک کام میں جلدی کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں شیطان اس کو روک دے۔ حدیث نمبر 9، وہ کام جس میں تاخیر کی جائے اس میں شیطان کی نظر ہوتی ہے۔ جناب ابو الجارود نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو نیک کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے اس کو جلدی انجام دے، کیونکہ جس نیک کام میں تاخیر کی جائے اس میں شیطان کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث نمبر 10، اللہ نیک کام کو وزنی قرار دیتا ہے۔ جناب محمد بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیک کام کو دنیا والوں پر اس طرح وزنی قرار دیتا ہے جیسے وہ قیامت کے دن ان کے ترازو میں وزنی ہوگا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ برائی کو اہل دنیا پر اس کو ہلکا قرار دیتا ہے جیسا کہ قیامت کے دن ان کے ترازو کو ہلکا قرار دے گا۔